اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر دفن لیلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال افلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه فصلى عليه متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گزرے جو رات میں دفن کیا گیا تھا۔ فرمایا کب دفن کیا گیا؟ انہوں نے عرض کیا آج رات۔ فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اسے رات کے اندھیرے میں دفن کیا، یہ ناپسند کیا کہ آپ کو جگائیں تو آپ کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ روایت امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اس حدیث پاک سے چند مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے۔ اگر رات میں آپ دفن کرنا چاہیں تو بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رات میں بھی میتوں کو دفن کیا ہے۔ دوسری بات کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو میت کو پھر زیادہ دیر انتظار نہ کروایا جائے، جلدی دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، یہ نہیں کہ دو دن تین دن چار دن رکھا یہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اچھا جی، رات میں اگر ممکن، آج کل تو لائٹیں بیٹریاں اور بلکہ تقریباً ہر قبرستان میں روشنی ہوتی ہے، ہاں جی، اور نہ بھی ہو تو لائٹیں اور بیٹریاں اتنی ہیں کہ بندہ آرام سے قبر کو دیکھ سکتا ہے، کھود سکتا ہے یا میت کو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی معاملات والی بات نہیں۔ تو اگر رات میں دفن کرنا ممکن ہو تو دن کا انتظار نہ کیا جائے، رات کو ہی دفن کر دیا جائے۔ نماز جنازہ رات کو بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی ہم نے پڑھی نا جی، تو اس میں کیا بات سامنے آئی کہ صحابہ کرام نے رات کو ہی نماز جنازہ پڑھی اور رات کو ہی دفن کر دیا۔ تو نماز جنازہ کے لیے زوال کا وقت چھوڑ کے باقی کسی بھی ٹائم آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہو، رات 12 بجے ہو، رات 10 بجے ہو، ہاں جی، اور صرف زوال کا ٹائم جو صبح میں ہے وہ نصف النہار کا ہے، رات کو 12 بجے کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ قبر پر نماز جائز ہے جب غالب یہ ہو کہ ابھی میت محفوظ ہوگی، پھٹی نہ ہوگی، ہاں جی، دفنا بھی دیا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ قبر پر بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے جب تک یہ بات یقین ہو کہ ابھی میت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا، میت بالکل محفوظ ہے۔ چوتھے یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ولی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اگر ولی کے علاوہ اور لوگ نماز پڑھ لیں تو ولی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، ہاں جی۔ اب صحابہ کرام نے تو نماز ادا کرنی تھی، لیکن چونکہ حضور تو ولی ہے نا، ہاں جی، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی اور میری مائیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے اپنا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ آیہ مبارکہ، اور ہے وازواجہ امہاتہم، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو جب حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، اور باپ وارث ہوتا ہے میت کا، بیٹے کا۔ ہماری جتنے بھی مسلمان مرد ہیں وہ حضور کے بیٹے ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ حضور کی بیٹیاں ہیں۔ تو حضور سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ ان کے ولی اور حقدار۔ لہذا صحابہ نے اگرچہ نماز پڑھ لی تھی لیکن ولی تو رہ گیا تھا نا جی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر جو ہے نمازیں۔ اچھا، ایک تو یہ موقع ہے جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی آپ نے تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد آئے اور پھر آپ نے ان کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی، ہاں جی۔ تو لہٰذا قبر پر بھی اگر کوئی نماز جنازہ ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر سارے وہ جنازگاہیں، عیدگاہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ایسی جگہ، کھلی جگہ پر نماز جنازہ ادا کی۔ جب کہیں ایسا موقع آ جائے کہ باہر کوئی بھی جگہ نہ ہو، کیچڑ ہو، پانی ہو، گندگی ہو،
ہاں جی قبرستان میں بھی ممکن نہ ہو، ہاں جی تو یہ ساری جگہیں بالکل خراب ہوں، یا باہر جگہ تو ہے لیکن وہاں پہ گندا پانی کھڑا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا ہو سکتی ہے، یہ مجبوراً ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر جگہیں موجود ہیں تو آپ مسجد میں شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر باہر جگہ سڑکیں اگر بظاہر اس کے اوپر گندگی کوئی نہیں ہے تو وہ بالکل صاف ہے، بظاہراً اس کے اوپر گندگی نہیں، کیونکہ سورج جو ہے اس کی تپش زمین کے اوپر جب پڑتی ہے وہ زمین کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ اور میں پاک کیسے ہوں گے؟ پانی سے۔ سڑک کیسے پاک ہوگی؟ جب دھوپ کی حدت سے اس کے اوپر جو پڑے چیزیں ہیں وہ ساری خشک ہو جائیں گی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ سڑک پر بھی بظاہراً کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، کوئی غلاظت نظر نہیں آ رہی، جگہ صاف ستھری ہے، تو آپ وہاں پہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، ہم باہر ہماری جگہ ہے الحمدللہ، ہم یہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جب بارش ہوئی تھی اور یہاں پر صورتحال باہر جگہ نہیں تھی، ہم نے اندر بھی نماز جنازہ پڑھی، لہٰذا یہ بالکل جو ہے وہ جائز بات ہے۔ اولاً باہر کھلی جگہ جنازگاہ یا عیدگاہ یہاں پہ ادا کی جائے، نہ ہو تو مجبوراً مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔